أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ فرقنا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، فانجیناکم بس ہم نے نجات دی تم کو، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 دنوں کا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور تمام عالم پر ان کو فضیلت بھی دی تھی۔ شروع رکوع کے اندر اجمالی ذکر ہوا، اور اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں اب آگے اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں ایک ایک آیت کے اندر۔ گویا کہ اس سے پہلے جو آیت تھی اس کے اندر اتنا کہا گیا کہ آل فرعون تمہیں بہت سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ اور اب چونکہ یہ ایک عرصے سے مصر کے اندر رہ رہے تھے، جب ہر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تو چونکہ ارد گرد ساری بستیاں سارے ملک جو ارد گرد تھے ان سب میں قحط پڑا، تو جو مصر کا شہر تھا وہ قحط سے بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا سورہ یوسف میں۔ تو اس کی جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلائی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ قحط پڑنے والا ہے تو تم اپنا انتظام کر لو، اور انتظام کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ تو وہاں بہت سارا غلہ موجود تھا مصر کے اندر، تو جب قحط پڑا تو شہرت ہوئی کہ مصر کے اندر غلہ موجود ہے اور وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، بانٹ بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کے بھائی بھی گئے، تو جو تفصیلی واقعہ ہے بہرحال پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ادھر مصر میں ہی منتقل ہو جاؤ۔ تو اس وقت یہ تقریباً 72 لوگ تھے، اس خاندان کے 72 آدمی تھے، 72 خواتین اور بچے ڈال کے یہ 72 لوگ تھے جو مصر میں منتقل ہو گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے لادی، یہ ان کی نسل سے ہیں۔ لادی کے بیٹے تھے فاحس، ان کے بیٹے تھے بصر، ان کے بیٹے تھے عمران، اور عمران کے بیٹے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بلکہ غالباً یہ لادی وہی ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ ہوا تھا قتل کا، تو بڑے جو بھائی تھا نا اس نے کہا تھا قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو۔ تو گویا کہ یہ غالباً وہی لادی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں آ رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ یہاں پر جب منتقل ہوئے تو 72 تھے، اور جب اب ان کو ہجرت کا حکم ملا تو یہ تقریباً 6,70,000 لوگ تھے، یعنی اس قدر اللہ پاک نے برکت بھی تھی۔ اور پھر چونکہ ان کا قبیلہ گویا کہ یہیں آباد ہو گئے، تو یہ تو 300-400 سال یا تقریباً 500 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اس قدر ان کی آبادی ہو گئی۔ تو اب یہ لوگ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر چلے، اور مشورہ پہلے یہ ہوا کہ یہاں سے اب نکلنا ہے۔ تو چونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ایک عرصے سے فرعون کی غلامی میں تھے، تو فرعون کا بڑی ہیبت اور ڈر تھا ان کے دلوں میں، تو یہ کہنے لگے کہ فرعون سے اجازت لے کر جانا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ ایسے نہیں نکلیں گے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اجازت لے کر دیکھ لو۔ بہرحال جب اجازت مانگی، یہ کہا کہ ہم اپنی کوئی تقریب ہے، کوئی میلہ ہے،
تو وہ ہم جو ہے نا یہاں شہر سے باہر جا کر وہ ہم اپنی تقریب میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے۔ تو فرعون نے اجازت دے دی، اور یہ بلکہ جو ہے نا آل فرعون کے بہت سے لوگوں سے یہ لوگ زیورات بھی ادھار مانگ کے لے گئے، جس کا بس چلا کہ اس سے تعلقات تھے کہ ابھی ہم نے تقریب پر جانا ہے تو ہمیں زیور دے دو، تو بہت سارا زیور بھی ساتھ لے کر چلے۔ تو بہرحال اسی واقعے کا ذکر ہے کہ جب یہ نکلے تو ایک دن گزر گیا، اگلی رات ایک دن گزر گیا بلکہ، تو رات کو جا کے کہیں فرعون کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری قوم نکلی ہوئی ہے تو یہ کہیں نکل ہی جائیں۔ تو اس نے اپنے جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا ہمیں تعاقب کرنا چاہیے۔ تو اگلے دن فرعونیوں نے تیاری کی، لشکر کی تیاری کی، اس سے اگلے دن نکلے، گویا کہ تقریباً 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ فرعون کا لشکر نکلا اور وہ بحیرہ قلزم کے کنارے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، وہاں پہنچ چکے تھے، اس کے قریب ہی تھے ابھی، تو پتہ چلا کہ فرعون تعاقب کر رہا ہے۔ تو اب جناب یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ پیچھے تو جا نہیں سکتے چونکہ بہت آگے نکل آئے ہیں، اور پیچھے جائیں گے تو مارے جائیں گے، آگے دریا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ یاد کرو اس وقت کو۔ لازم بات ہے کہ بہت بڑی یہ بھی نعمت ہے کہ پتہ ہے کہ پیچھے تو موت ہے اور آگے دریا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا جو دوسرے سپارے میں ذکر ہے کہ لٹ انضرب بعصاک الحجر، بلکہ یہیں آگے آ رہا ہے انضرب بعصاک الحجر، کہ جو ہے نا انضرب بعصاک البحر، کہ اس پر لاٹھی ماری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ لاٹھی ماری، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ان کی قبیلوں میں آپس میں بنتی بھی نہیں تھی، تو 12 اب ایسی موت سر پہ ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے کہ 12 راستے بنوا دیے۔ تو 12 راستے بن گئے اور درمیان میں کھڑکیاں بھی تھیں کہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہے۔ اور یہ جو سفر تھا یہ دریا کا، یہ تقریباً 12 کوس آتا ہے، 12 کوس، یہ 12 کوس تقریباً آج کل کی کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 40 کلومیٹر بنتے ہیں، 40 کلومیٹر کے قریب یہ سفر بنتا ہے، یعنی اتنا لمبا، یعنی کہ بہت بڑا وہ سمندر جو بحیرہ قلزم تھا، تو اتنا لمبا یہ سفر تھا 40 کلومیٹر، یہاں سے تقریباً گوجرانوالہ کا، تو اتنا یعنی کہ لمبا سفر تھا سمندر کا۔ تو بہرحال یہ لوگ آگے جب نکل گئے تو اس کے بعد فرعون اور اس کا لشکر پہنچا جب بحیرہ قلزم، تو دیکھا کہ یہ تو پار ہو چکے ہیں اور راستے بنے ہوئے ہیں۔ تو فرعون کا گھوڑا ادھر سمندر میں قدم نہیں رکھ رہا تھا، تو ہر جبرائیل علیہ السلام گھوڑی کے اوپر آئے، گھوڑی آگے لگی تو وہ گھوڑوں نے اس گھوڑی کی بو کو سونگا تو وہ فرعون کا گھوڑا بھی نیچے آ گیا۔ جب فرعون کا گھوڑا آیا تو باقی گھوڑے بھی اور پورا لشکر، اب گویا کہ یہ چلتا جا رہا ہے جب سارے کا سارا لشکر، اور یہ جو فرعون کا لشکر ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 12 لاکھ یہ لشکری تھے، جو فوج تھی فرعون کی 12 لاکھ پر مشتمل تھی۔ اور تفسیر شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ باقی جو ان کے انتظام کرنے والے، پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لشکر چلتے تھے، ساتھ خواتین بھی ہوتی اور انتظام کرنے والے خادم بھی ہوتے، تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے افراد ڈال کے، لشکری بھی جو فوج تھی وہ بھی، اور جو ان کی انتظام کرنے والے اور خواتین، سب لوگ ڈال کے یہ تقریباً 60 لاکھ کا لشکر تھا۔ تو یہ گویا کہ 60 لاکھ کا لشکر جو ہے یہ سارے کا سارا جب اس کے اندر آ گیا تو پھر جو نا حکم دیا کہ یہ راستے مل جائیں، سارے کے سارے جو راستے بنے ہوئے تھے وہ مل گیا، اور سب کو غرق ہوتا ہوا یہ دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جو آخر میں آیا نا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے پھاڑا سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اب یہ تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، کہ سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور اس کے بارے میں اگلے سپاروں میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور آج تک بلکہ محفوظ ہے۔
بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آج جو ہے نا فرعون کی لاش کو غائب کر دیا جائے تو قرآن کی جو صداقت ہے، جو قرآن پاک کا وعدہ تھا کہ وہ پھر بھی پورا ہو گیا، چونکہ یہ کہیں قرآن نے نہیں کہا کہ قیامت تک کے لیے اس کی لاش جو ہے محفوظ رہے گی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک عبرت کے لیے ہم نے اس کو باقی چھوڑا ہے۔ تو اتنا عرصہ باقی رہی اور اب تک بلکہ باقی ہے۔ اور وہاں پر جو مصر کا جو عجائب گھر ہے جہاں پر یہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں تقریباً 40 فرعون ہیں، تو باقی تقریباً جتنے بھی ہیں وہ ہڈیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے مسالے لگا کے محفوظ کیا ہوا ہے، جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی لاشیں رکھی ہوئی۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، اس کے اوپر جسم بھی باقی ہے ابھی، تو گویا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو یہ ایک پھر یہ جب نکل گئے تو گویا کہ یہ ان کو ڈوبتے ہوئے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے نا یہ ذکر کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اب کیا ہوا کہ جب یہ آگے چلے گئے صحرائے سینا کے اندر، تو وہاں پر یہ رہے، اور انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پر آ جاؤ اور وہاں پر اعتکاف کرو 1 مہینے کا، تو کتاب دے دیں گے، تورات دے دیں گے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے تو 1 مہینہ ہی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے 40 دن کر دیا۔ تو یہ 40 دنوں کو بھی بڑا دخل ہے نیک اعمال کے اندر، کئی معمولات کے اندر آتا ہے 40 دن کا ذکر آتا ہے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے تو اس کو 2 براتیں ملیں گی، ایک جہنم سے آزادی، ایک جہنم سے برات، اور دوسرا نفاق سے برات، کہ وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ اور حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ تو گویا کہ نیک اعمال کے اندر 40 دنوں کو بہت زیادہ اثر ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ صوفیہ کرام کا جو ہوتا ہے، جو چلے کا لفظ ہے، چلے کا لفظ وہ یہیں سے نکلا ہے، صوفیہ کرام بھی چلے کا کہتے ہیں، اس طرح ہمارے جماعت کے اندر بھی ایک چلے کا لفظ چلتا ہے۔ تو گویا کہ 40 دن لگوائے جاتے ہیں، اس سے خاص طبیعت کے اندر ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو ایک آدمی کی نظر پڑی اور وہ عاشق ہو گیا، تو اس نے اس کو دعوت دی، برائی کی دعوت دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم 40 دن ہر امیر المومن عمر فاروق کے پیچھے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، تو پھر میں تم سے ملاقات کر لوں گی۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی آسان شرط ہے۔ اس نے نماز شروع کر دی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ 40 دن ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ اس کے دل سے وہ برائی نکل گئی۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو اس عورت نے پیغام بھیجا کہ تم نے شرط کے مطابق 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا اب تم کہاں جہاں کہتے ہو میں ملاقات کر لیتی ہوں۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ اب میری ملاقات اللہ سے ہو گئی ہے، تمہاری ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ معاملہ تھا، اس طرح سے میں نے اس کو یہ شرط لگائی اور اب اس کا یہ جواب آیا۔ تو شوہر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتلایا کہ فلاں شخص کا اور میری بیوی کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ صدق اللہ، کہ اللہ نے سچ کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے انسان کو فحش بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ برائی اس کے دل سے نکال دی۔ تو 40 کا جو لفظ ہے، 40 دن نیک عمل کرنا، اس کا خاص طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 دنوں کا کہ کوہ طور پر آ کے اعتکاف کریں تو تورات دیں گے۔ یہ جو موسیٰ کا لفظ ہے یہ اصل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ موسیٰ نہیں، عبرانی میں میشا ہوتا ہے، میشا، می اور شاہ،
می کہتے ہیں پانی کو اور شا کہتے ہیں درخت کو۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہیں سے پانی کے جو بکسا وہ لکڑی کا بکسا تھا اس میں ڈال کے ان کی ماں نے چھوڑ دیا تھا، تو جب یہ ملے تو یہ درختوں کے جھڑ کے اندر پانی کے اوپر ہی تیر رہے تھے وہ بکسا، اور درختوں کے جھنڈ میں پھنسا ہوا تھا، تو گویا کہ وہاں سے یہ ملے تو ان کا نام پڑ گیا میشا، اور وہی چلتا رہا۔ تو عبرانی میں میشا کہتے ہیں۔ اور جب عربی کا ایک اسلوب ہے کہ جب کوئی دوسری زبان کا لفظ استعمال کرتی ہے عربی، تو اس کو تھوڑا سا بدل دیا جاتا ہے، تغیر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب عربی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو یہ موسیٰ بن کے استعمال ہوا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اب یہ بچھڑے کو انہوں نے معبود بنایا اور پھر اس کی معافی کس طرح سے ہوئی، اس انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔